أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. اس وقت تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور دور کے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا. اگر تم باہم مقابلے کی بات طے کر کے نکلتے تو تم میعاد پر پہنچ نہ پاتے، لیکن جو بات ہونے والی تھی اس کو اللہ پورا کرنا چاہتا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ حجت دیکھ کر ہلاک ہو، جسے زندہ رہنا ہے وہ حجت دیکھ کر زندہ رہے. یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. سورہ انفال کی 42 نمبر کی آیت. غزوہ بدر کے واقعات بیان ہو رہے ہیں. یہ جو معرکہ پیش آیا تھا کفر اور اسلام کے درمیان پہلا معرکہ تھا. اس میں ظاہری اور طور پر اور مادی طور پر یہ ثابت کر دیا، اس بات کا ثبوت دے دیا کہ اسلام ہی حق مذہب ہے، اس کی حقانیت اور اس کی برتری کو ثابت کیا یہ معرکہ. اور اس آیت میں جنگ کی مختلف حکمتیں اور مصلحتوں کو بیان فرمایا گیا ہے. دراصل اس معرکے میں مسلمانوں کے تعلق سے ظاہری طور پر تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ان کی کامیابی اور فتح کے کوئی امکان ہی نہیں ہے حالات کے اعتبار سے، اور کفار کے تعلق سے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ان کی ناکامی کا کوئی احتمال نہیں ہے. لیکن حالات اللہ تعالیٰ نے ایسے پلٹا کھلائے کہ اللہ تعالیٰ کی جو غیبی طاقت مسلمانوں کے ساتھ آئی تو وہ سارے ساز و سامان اور سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ گئے. یعنی جس کی ناکامی کا کوئی تصور نہیں تھا وہ ایسے ذلیل و خوار ہو گئے کفار، اور جس کی کامیابی کا کوئی امکان ہی نہیں تھا وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت سے نواز دیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا، میدان جنگ کا پورا نقشہ بیان فرمایا ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا فرمایا. سب سے پہلے تم کہاں پر تھے؟ عدوہ کہتے ہیں اس جانب. دنیا، الدنیا ادنا سے ہے، قریب تر مقام کو کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس جہاں کو دنیا کہا جاتا ہے جو انسان کے لیے آخرت سے قریب ہے. دنیا سب سے پہلے لگی ہوئی ہے انسان کو، اس کے بعد آخرت آنے والی ہے. آخرت بہت دور ہے، آگے ہے، اس سے دوسرے کنارے پر ہے. ایک کنارے پر لگا ہوا جو حال ہے انسان کے لیے وہ دنیا ہے، اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. اور خسوہ کہا جاتا ہے بعید کو، دوری کے لیے. اس کی ضد ہے دنیا کی. تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت جنگ کے موقع پر تم اس کنارے پر تھے میدان کے، اور دشمن اس کنارے پر تھا. بالعدوۃ القصویٰ. کون سا کنارہ؟ مدینے سے قریب ترین جو میدان کا جو کنارہ تھا وہ کنارے پر مسلمان تھے، اور مدینے سے بعید ترین جو کنارہ تھا میدان کا اس کنارے پر کفار اپنا لشکر، اپنا پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. والرکب اسفل منکم. اور وہ تجارتی قافلہ نیچے سے گزر رہا تھا. یعنی جس کے سبب یہ جنگ واقع ہوئی تھی، ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا جو ملک شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا وہ مسلمانوں کی ضد سے نکل گیا تھا، آزاد ہو گیا تھا. اور کفار کا جو لشکر تھا اس کی قریب سمندر کے کنارے 3 میل کے فاصلے پر وہ
جو ہے چل رہا تھا وہ قافلہ. یہ حال اللہ تعالیٰ نے اس میدان کا بیان فرمایا جہاں پر غزوہ بدر پیش آیا تھا. یہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ اس میں جو حالات پیش آئے تھے اس کو سمجھانا ہے کہ مسلمان اس وقت جس مقام پر کھڑے ہوئے تھے میدان کے جس حصے پر، وہ انتہائی غلط مقام تھا. جنگی اعتبار سے کوئی صحیح اور درست مقام نہیں تھا یہ بتایا گیا. یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت جس انداز کی جنگیں لڑی جاتی تھی ان کی ناکامی اور کامیابی میں محل جنگ کا بہت بڑی اہمیت ہوتی تھی. اس لیے اس میں جو ہے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا. اور وہ مقام جہاں پر مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، پڑاؤ ڈالا تھا، وہ زمین بالکل ریتیلی زمین تھی جس میں انہیں دشمن پر حملہ کر کے پسپائی کرنا اور ان پر قبضہ کرنا، فتح حاصل کرنا تو دور کی بات، اس میں چلنا پھرنا دشوار تھا اور اپنی خود کی جان بچانا بھی مشکل تھا. وہ ایسی زمین اور ایسا علاقہ تھا جہاں پر مسلمان اپنا پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور پھر ان کے قریب کوئی پانی کا ذریعہ نہیں تھا. وہ ریگستان تھا. ظاہر بات ہے کہ وہاں پر جو ہے ہر جگہ تو پانی دستیاب نہیں ہوتا ہے. مسلمان جہاں پر تھے وہاں پر کوئی پانی کا ذریعہ نہیں تھا. اس کے برخلاف کفاروں نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا تو کفار کا جو علاقہ میدان کا تھا وہ بالکل صاف ستھرا علاقہ تھا اور پانی بھی ان کے قریب تھا، اور ان کو پیچھے سے مدد کا امکان تھا، کمک کا امکان تھا. مسلمانوں کے لیے یہ چیز بھی بنتی. مسلمانوں کے پیچھے سے کوئی مدد اور امکان نہیں تھا، اور مسلمان بے سروپا بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے تھے، اور کسی قسم کی کوئی جنگی تیاری ان کے پاس نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی وہ اس کے لیے تیار تھے. نہ ساز و سامان تھا، نہ اسلحہ تھا ان کے پاس. اس کے برخلاف کفار کے پاس بہت بڑا لشکر جرار تھا، 1000 لوگوں پر مشتمل، اور کافی سواریاں اور اسلحہ ان کے پاس تھے، ساز و سامان تھے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہ حالات اس وقت تھے جنگ شروع ہونے سے پہلے. یعنی محاذ آرائی جو بظاہر مسلمانوں کے لیے بڑی ناسازگار تھی، بظاہر ایسا دکھ رہا تھا، نصرت الہی نے اسے مسلمانوں کے حق میں بالکل سازگار کر دیا. یعنی پہلے تو بالکل ایسا ظاہر ہو رہا تھا ظاہری اعتبار سے کہ مسلمان اس میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. کسی بھی لحاظ سے مسلمان اس میں فوقیت حاصل نہیں کر پائے ہیں. ہر اعتبار سے کفار کا غلبہ ہے، تعداد کے اعتبار سے بھی، اسلحہ کے اعتبار سے بھی، سواریوں کے اعتبار سے بھی، ساز و سامان اور اسباب کے اعتبار سے بھی. لیکن نصرت الہی نے جب جو ہے آ کر مسلمانوں کا ساتھ دیا تو مسلمانوں کے حق میں بالکل اس کو وہ تمام چیزیں جو ناسازگار تھی سازگار بنا دیا. اور اس طرح سے تجارتی قافلہ کافروں کی پشت پر اور ان کے قریب سے ہونے کے باوجود ان کی مدد نہیں کر سکا. کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ تجارتی قافلہ ہمارے قریب ہی ہے، اگر ہم کو ضرورت پڑ جائے گی تو قافلہ بھی آ کر ہماری مدد کرے گا. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں کیا حالات پیش آ رہے ہیں، اور بے خبری کے عالم میں وہ دوسرے راستے سے مکے کی طرف نکل گئے. پھر عین وقت پر جو بارش ہوئی اس نے وادی کے اس حصے کو، زمین کو جہاں کافروں کا لشکر تھا، انتہائی نرم اور کیچڑ زدہ کر دیا کہ ان کے لیے وہاں پر چلنا پھرنا دشوار ہو گیا. اور اس کے خلاف مسلمانوں کے لشکر کی زمین تھی جو ریتیلی زمین تھی، اس میں تھوڑا سا پانی برسا دیا کہ وہ مٹی اور ریتی جو ہے جم گئی اور ان کے قدم جمانے میں ان کے لیے آسانی ہو گئی. یہ ساری حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے، یہ ایک حقیقت ہے. یہ ساری چیزیں پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے اس کو بتا کر یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے میدان جنگ کا نقشہ تھا. کہ پہلے تو حالات ایسے تھے ظاہری طور پر کہ مسلمانوں کی کامیابی کی کوئی توقع ہی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو ناسازگاری کو سازگاری میں بدل دیا. وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ. اور پھر فرمایا گیا اگر تم باہم مقابلے کی بات طے کر کے نکلتے تو تم میعاد تک پہنچ نہ پاتے. مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ دنیا کی حکومتیں جب لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، تو پہلے سے جو ہے ساری چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں، سارے معاملات پر، سارے پہلوؤں پر غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد معاہدات ہوتے ہیں، جو بھی جو ہے چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر جنگ ہوتی ہے. ساری چیزوں پر غور و فکر کر لینے کے بعد
لیکن یہ جنگ ایسی نہیں ہوئی تھی، یہ بالکل اتفاقی طور پر پیش آئے تھے، یہ حادثاتی طور پر اسے کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ اتفاق نہیں تھا، یہ خالق کائنات کے علم میں یہ ساری باتیں تھیں پہلے سے، اور یہ لگی بندی کڑیاں تھیں، وہ جوڑتا جا رہا تھا، کوئی چیز بے محل اور بے موقع بے سبب نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم جو ہے پہلے سے اس بات کو طے کرنے کی کوشش کرتے تو یہ جنگ ہو ہی نہیں پاتی، اس وجہ سے نہیں ہو پاتی کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے ہر چیز کی کمی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ پست ہمت ہو جاتے، وہ یہ کہتے کہ جو لشکر دشمن کا ہے وہ تو بہت مضبوط ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے، ہم ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں، اس وجہ سے ان میں بزدلی اور پست ہمتی آ کر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کفار کے پاس تو سب کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا، وہ رعب کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتے کہ ہم مسلمانوں سے نہیں لڑ سکتے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے ہٹ جاتی اور یہ جنگ ہی نہیں ہو پاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ یہ کام ہو جائے، یہ میدان جنگ قائم ہو جائے اور اس میں لڑائی ہو ہی جائے اور مقابلہ ہو جائے دونوں کا، تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ محض آرائی یہ مسلمانوں کے لیے مفید ثابت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ حق و باطل، فرقان سے کہا گیا ہے یوم الفرقان، کہ لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے کہ اسلام حق ہے اور دین حق ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہو جائے کہ جو کفار ہے وہ باطل پر ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت تھی اور خواہش تھی کہ یہ بات ہو جائے اور یہ کام ہو جائے، اس وجہ سے جو ہے حالات کو اس طریقے سے بناتے ہوئے لائے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آیت کے آخری حصے میں فرمایا جا رہا ہے تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ حجت دیکھ کر ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ حجت دیکھ کر زندہ رہے، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بدر کی جنگ دو قوموں کے درمیان جنگ نہیں تھی، بلکہ وہ ایک مادی اغراض کے لیے بھی نہیں تھی، بلکہ خالصتاً حق و باطل کی جنگ تھی۔ اس میں جہاں حق نمایاں ہو کر سامنے آ گیا تھا، اس طرح باطل بھی بے حجاب ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے تھے کہ اس چیز نے لوگوں پر اللہ کی حجت آخری طور پر قائم کر دی تھی۔ یعنی آیت میں ہلاک ہونے سے مراد کفر کی ہلاکت ہے، اور زندہ رہنے سے مراد ایمان کی زندگی ہے، کوئی مغالطے میں نہ رہے اور کوئی اندھیرے میں نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ ایک ریفرینڈم کے طور پر ہو جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلا معرکہ تھا، اور دونوں گروہ اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے آئے تھے کہ یا اللہ جو بھی ہدایت پر ہے سب سے زیادہ ان کو جو ہے آپ کامیابی عطا فرما دیجیے۔ کفار نے بھی یہی دعا کی تھی، اور مسلمان تو حق پر تھے ہی، ان کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہ بھی دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، جو حق پر ہے ان کی کامیابی ہو گئی ہے اور ان کو فتح مل گئی اور حجت قائم فرما دی اس جنگ کے ذریعے سے، اور بتا دیا سارے لوگوں کی کہ جو زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے حق پر رہ کر، اسلام پر رہ کر، اور جس کو مرنا ہے مرے کفر پر رہ کر، جبکہ حجت قائم ہو چکی ہے۔ آیت میں ہلاک ہونے سے مراد یہی ہے کہ کفر کی ہلاکت، اور زندہ رہنے سے مراد ایمان کی زندگی۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص کفر کی موت مرنا چاہتا ہے اس پر اللہ کی حجت آخری طور پر قائم ہوتا کہ وہ یہ عذر نہ کر سکے کہ حق مجھ پر پوری طرح واضح نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ حق واضح ہو جائے اور یہ بات سمجھ میں آ جائے لوگوں کو اس جنگ کے ذریعے، اس معرکے کے ذریعے، کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی ہٹ دھرمی اور ضد سے جو ہے اپنے باطل پر جمع رہنا چاہتا ہے تو وہ اس کا اپنا فیصلہ ہے اور وہ اس پر ہی مرے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ یہی ہونے والا ہے۔ جو ایمان کی راہ اختیار کر کے زندہ جاوید بننا چاہتا ہے وہ اللہ کی حجت سے بصیرت حاصل کرے گا، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ فرمایا اس کے بعد، یقیناً اللہ بہت سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی یہ سارے حالات بتائے اس لیے گئے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات اس وقت ظاہری طور پر میدان جنگ میں کیسے تھے اور کس طریقے سے خراب حالات تھی، اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے جس مقام کا انتخاب کیا وہ مقام کوئی مناسب مقام نہیں تھا جنگی اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی کایا پلٹ دی کہ مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی، ان کی امداد فرمائی، اور کفار کو جو ہے یعنی ذلیل و خوار کیا،
اور ان کو جو ہے ناکام اور نامراد کیا، جبکہ وہ بہت اچھی حالت میں تھے، ظاہری طور پر ان کے پاس سب کچھ تھا، اور جنگی میدان بھی انہوں نے جو ہے جس حصے پر قبضہ کیا تھا، جہاں پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہ بھی بہت اچھا اور بہترین اور مناسب تھا ہر اعتبار سے۔ لیکن اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو ناکام کرنا چاہتی ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک فیصلہ فرما دیا۔ اس کے بعد کی آیت میں جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت عملی اختیار کی تھی مسلمانوں کو ہمت دلانے کے لیے اور تسلی دلانے کے لیے، اس کا تذکرہ آ رہا ہے، انشاءاللہ کل اس پر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔